तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे, बस आप कुल हुवल्लाहु अहद का ये वजीफा कर लीजिए। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का ये वजीफा है। ये वीडियो बहुत मुश्किल से आपको मिली है, फिर ये वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी। ये वजीफा जानने का मौका दोबारा मिले या ना मिले, पता नहीं ये वीडियो आप दोबारा देखें या ना देखें, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए आप फायदा उठा लें। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, सूरह कौसर का ये वजीफा ये एक दिन का अमल है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देकर जाएंगे, और कौन देकर जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, मुहावरा आपसे बता रहा हूँ, यानी कि इतना पैसा आपके पास आएगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा कहाँ से इतनी मालो दौलत आ रही है। ये सूरह इखलास का यानी कुल हुवल्लाह शरीफ का ऐसा खास और मुजर्रिब अमल है, ऐसा खास और मुजर्रिब वजीफा है जो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जिस वजीफे को बताने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ, वो खास वजीफा आज मैं आपको बताऊंगा। खास तौर से वो लोग जो कर्जों से परेशान हैं, वो लोग चाहते हों कि गैबी मदद मिले, फौरन पैसों का इंतजाम हो जाए, घरों में बड़ी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, या फिर बेरोजगारी से परेशान हैं, या महंगाई से परेशान हैं, या कर्जे से परेशान हैं, या कमाई ज्यादा नहीं हो रही इस वजह से परेशान हैं, नौकरी के लिए परेशान हैं, या आपकी दुकान नहीं चल रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका काम नहीं चल रहा। यकीन जाने आज की इस वीडियो में ये वजीफा मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने भाइयों को और अपनी माओ बहनों को उनकी परेशानियों के लिए ही बताने लगा हूँ। दौलत आने का, मालो दौलत में बरकत का, रिज्क में, रोजी में बरकत का ये ऐसा खास मुजर्रिब वजीफा है। जिस तरतीब से और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल उसी बताए गए तरीके से यानी उसी तरतीब से करना है। जैसे बताएंगे वैसे ही करना है, अपनी तरफ से आपको कुछ कम या ज्यादा नहीं करना है, यानी कमी बेशी नहीं करनी है, वरना जो वजीफा है आपको उसका वजीफा असर नहीं होगा या आपको वजीफे में कामयाबी नहीं मिलेगी। आई ना बात समझ में? इसलिए आपको बताए गए तरीके से वजीफे को करना होगा, यानी अमल जैसा हम बताएं वैसे ही आप करें, जिसके लिए जरूरी है कि आप ये वीडियो पूरा देखें और हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनें और समझें। तो मेरे भाइयों और मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वजीफे को कब करेंगे? आप फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं, ईशा की नमाज के बाद कर सकती हैं, इसी तरह से जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप तहज्जुद में कर सकते हैं, दिन में, रात में, सुबह में या शाम में, जब भी चाहें आप इस अमल को, इस वजीफे को करना, उस वक्त आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक सवाल होगा कि रिजवान भाई आपने वजीफा बताया, हमें इस वजीफे को किस टाइम करना है, तो हम आपको इसीलिए बता दे रहे हैं, वक्त कोई भी हो, फजर का वक्त हो, जोहर का वक्त हो, आसर का वक्त हो, मगरिब का वक्त हो, या ईशा का वक्त हो, या तहज्जुद का वक्त हो, कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी पहर हो, घड़ी हो, आप उस वक्त इस अमल को कर सकती हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि आपको फजर बाद ही करना है, या जोहर बाद ही करना है, या रात में ही करना है, या ईशा बाद ही करना है। अब एक और सवाल आपके जहन में आएगा, वो ये कि ये वजीफा हमें कहाँ करना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, मेरी माएँ बहनें इस वजीफे को घर में करेंगी। जी हाँ, अपने घर में। और मेरे भाई इस वजीफे को घर में भी कर सकते हैं और मस्जिद में भी कर सकती हैं, या आप अपने ऑफिस में या अपनी दुकान में, अगर मेरी माओ बहनों के अपने ऑफिस या दुकान है तो आप भी कर सकती हैं, पर्दे का एहतमाम हो, और मेरे भाई भी अपने ऑफिस में या दुकान में पाक साफ जगह हो तो वहां बैठकर इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर तन्हाई में बैठकर करें तो अच्छी बात है, आप तन्हाई में बैठकर कर लें, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे दुकान में है, मकान या फिर कारोबार की जगह पर ऑफिस में है और लोग हैं, तो
آپ اپنا وظیفہ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، لوگوں سے بات چیت نہ کریں وظیفہ پڑھنے کے دوران، اور مسجد میں تو آپ میرے بھائی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ وظیفے کو خاموشی سے یعنی دھیری آواز میں پڑھیں، اتنی دھیمی آواز ہو کہ آپ صرف سنیں، آپ کسی سے کچھ نہ بتائیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی یا مسجد میں پڑھیں یا اپنے گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ میری مائیں بہنیں میرے بھائی اگر گھر میں پڑھیں تو کوشش کریں خالی کمرے میں پڑھیں، یعنی ایسے ٹائم کہ گھر میں کوئی ہو نہ، خاموشی کے ساتھ پڑھیں، کسی سے کوئی بات چیت نہ کریں عمل کے دوران، وظیفے کے دوران، ایسی جگہ جہاں کوئی ہو نہ، توجہ کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ لیکن وہی بات اگر الگ کمرہ نہیں ہے، آپ الگ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، لوگ ہیں آس پاس، تو بھی آپ پریشان نہ ہو، ایک جگہ کنارے بیٹھ کر یا ایک کونے میں بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ کسی سے بتائیں نا آپ کیا پڑھنا ہے، آپ کی آواز اتنی ہو کہ صرف آپ سن سکیں، دوسرے کو یہ بھی نہ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا اور کس مقصد کے لیے پڑھا۔ گھر پہ آپ بیڈ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں، تخت پہ بیٹھ کر، چوکی پہ بیٹھ کر، کرسی پہ، چیئر پہ بیٹھ کر یا صوفے پہ بیٹھ کر، چٹائی پہ بیٹھ کر، جائے نماز یا مصلے پہ بیٹھ کر آپ آرام سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا یہ وظیفہ آپ جائے نماز پر یعنی مصلے پہ بیٹھ کر کریں، اس کے علاوہ کوئی بھی پاک صاف جگہ ہو، صوفہ ہو، کرسی ہو، کاؤچ ہو، جیسا کہ ہم نے بتایا، بستر ہو، کہیں پر بیٹھ کر آپ کر لیں، لیکن جہاں بیٹھ کر کریں وہ جگہ پاک ہو۔ بستر پر یا بیڈ پہ بیٹھ کر کرتے ہیں تو وہ جگہ پاک ہو، تخت پہ، چوکی پہ، چیئر پہ، کاؤچ پہ، صوفے پہ، کہیں بھی بیٹھ کر کرتے ہیں تو پاکی کا خیال رہے کہ جگہ پاک صاف ہو۔ اب سوال آتا ہے کہ اس وظیفے کو کس دن کرنا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جس دن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی دن عمل کریں گے، چاہے آج دیکھ رہے ہیں، کل دیکھ رہے ہیں، پرسوں دیکھ رہے ہیں، کسی بھی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، جس دن ویڈیو اپلوڈ ہوئی اسی دن دیکھ رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی دن آپ کو عمل کرنا ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے یا جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کرنا چاہیں تب آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں، سکون سے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ ضروری نہیں کہ نماز کے فوراً بعد ہی اس وظیفے کو کریں، بالفرض جو مرد حضرات ہیں، جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے مسجد میں نماز پڑھ لی، کسی بھی وقت کی نماز ہو، تو گھر آنے کے بعد آپ تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد، 1-2 گھنٹے بعد بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی کریں گے۔ اتنا آسان اور مجرب وظیفہ ہے، آپ لوگ چاہیں تو مسجد میں بھی اسے نماز کے فوراً بعد کر لیں گے، پڑھ لیں گے۔ ایسے ہی میری مائیں اور بہنیں بھی سمجھ لیں، آپ نے نماز پڑھا تو ضروری نہیں کہ آپ نماز کے فوراً بعد ہی کریں، آپ کو اگر گھر کا کوئی کام ہے، کوئی ضروری کام ہے تو نماز پڑھنے کے بعد اپنا کام کر لیں، اس کے بعد جب فری ہوں تو آپ یہ وظیفہ کر لیں، یعنی کچھ دیر بعد، گھنٹوں بعد بھی آپ وظیفہ کرنا چاہیں نماز پڑھنے کے بعد تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ ہماری اس پیاری سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا یعنی کہ ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیں، اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور آپ کی ایک لائک سے ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے۔ آئیے جانتے ہیں آپ کو وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ آپ پاک صاف ہوں اور باوضو ہوں تو اس وظیفے کو کیجئے، ناپاکی میں اس وظیفے کو نہ کریں اور بنا وضو کے نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، 10 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں اور آخر میں بھی آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اپنی روزی رزق میں برکت کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس طرح سے آپ کو وظیفہ کرنا ہے۔ آپ وظیفہ کریں تو توجہ کے ساتھ کریں، سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا کیسے کرنا ہے۔ ایک اور وہ عمل جان لیں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا نام لے کر، اللہ کا ذکر کر کے گھر میں داخل ہوں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، دعا نہیں آتا تو بسم اللہ پڑھ لیں، پھر گھر والوں کو سلام کریں اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں
اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوا کریں، گھر والوں کو سلام کیا کریں، گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی آپ یوں کہا کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور حضور پر درود پڑھا کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حضور پر درود و سلام پڑھا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں جب بھی گھر میں داخل ہو، اور 3 بار قل هو اللہ شریف کی تلاوت کریں، کھڑے کھڑے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، جیسے ہی داخل ہوں پڑھ لیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اتنی برکت ہوگی، اتنی مال و دولت آئے گی کہ آپ خود مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ عمل کیجئے، 2 وظیفہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ یہ دوسرا وظیفہ جو ہم نے بتایا نا سورہ اخلاص کا، جب بھی گھر میں داخل ہو 3 بار پڑھ لیں، اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آپ اپنی آنکھوں سے اپنے حالات بدلتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔